منسٹر آف لا اینڈ جسٹس، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ جناب اسپیکر، بہت کچھ کہا جا چکا. ویری کوئکلی 2-3 باتوں کا جواب 2 منٹ میں. مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے نہیں سر، کلیریفائی ہونا چاہیے. فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی گئی ہے، فلور آف دا ہاؤس پہ کہا گیا کہ یہ آئینی ترمیم ہونا چاہیے. میں اپنے دوستوں سے عرض کر دوں کہ آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 191 پڑھیے. آئین کا آرٹیکل 191 اس ایوان کو یہ امپاور کرتا ہے کہ آپ اس پہ قانون سازی کریں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آئین اور قانون کے تابع اپنے رولز بنائے 1980 سے، اور اس کے پریمبل پہ لکھا ہوا ہے کہ قانون اور آئین کے تابع ہیں یہ جو رولز ہیں. تو اس لیے اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان بھر میں 6 بار کاؤنسلز ہیں. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، جو کہ وکلا تنظیموں کی نمائندگی کرتی ہیں. پاکستان بار کاؤنسل، 4 صوبوں کی بار کاؤنسل اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی بار کاؤنسل. کل سے آج تک 6 کی 6 بار کاؤنسلز نے خراج تحسین پیش کیا ہے اس ہاؤس کو، اس ایوان کو، یہ بل ٹیبل ہونے پہ. صالح محمد صاحب نے تکلیف کا اظہار کیا. بہت کرب سے انہوں نے کہا کہ اتنا جھٹ پٹ یہ قانون پاس کیا جا رہا ہے. بطور وزیر قانون جو میں نے پڑھا ہے، ضابطہ کار اور جو آئینی شکیں ہیں، اس میں کہیں پہ نہیں لکھا کہ یہ قانون سازی ایکسپریس ٹرین پہ بیٹھ کے ہوگی یا پیسنجر ٹرین پہ بیٹھ کے ہوگی. قانون سازی ہے، اس کے لوازمات پورے ہونے چاہیے. اور تھوڑا سا اپنے دامن میں بھی تو جھانکیے. 1.25 سال پہلے آپ نے جوائنٹ سٹنگ میں 2 گھنٹے 10 منٹ میں 47 قوانین کے ساتھ جو کیا تھا، وہ تاریخ کا حصہ ہے، وہ تاریخ کا حصہ رہے گا. ہم کل سے اس قانون پہ بحث کر رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں آج کمیٹی کے ممبران کا، جس میں اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہے، حکومتی بینچوں کی بھی نمائندگی ہے. جناب محمود بشیر ورک صاحب بڑے سنجیدہ اور بہت تجربہ کار وکلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. 2 گھنٹے کی تھریڈ بیئر ڈسکشن کے بعد 3 تبدیلیاں بھی اس بل میں کی گئی ہیں، جو کہ رپورٹ میں آپ کے سامنے آئی ہیں. میں نے ان پہ کنسیڈ کیا، ان کی تائید کی تھی جی. اور آخری بات، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے صحیح کہا کہ یہ قانون سازی بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر بات کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. حکومت نے ریسٹرینٹ شو کیا اس وقت تک جب تک کہ عدالت کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی. میں ریکارڈ کی درستی کے لیے عرض کر دوں کہ وکلا تنظیموں نے آج سے 5 سال پہلے، آج سے 8 سال پہلے، آج سے 2 سال پہلے، آج سے 1 سال پہلے یہ مطالبہ دہرایا کہ آپ فل کوٹ کریں اور فل کوٹ میں رولز اپنے امینڈ کریں. شاید ہمیں قانون سازی کی ضرورت پیش نہ آتی، لیکن آج سے 4 سال پہلے آخری فل کوٹ ہوئی. 2019 میں آخری فل کوٹ ہوئی، جس میں یہ ایجنڈا تھا. اس پہ ڈسکشن ہوئی جب چیف جسٹس نے دیکھا کہ معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اس کے بعد 2019 کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں فل کوٹ نہیں ہوئی. اندر کی فل کوٹ کو تو آپ بھول جاتے ہیں. جو باہر بینچز کی تشکیل ہے، اس معزز ایوان میں بیٹھے ہوئے ہر شخص نے اور 22 کروڑ پاکستانیوں نے دیکھا. ایون پچھلے 1 سال میں جب بھی اس عمارت میں اہم آئینی اور قانونی معاملات گئے 184(3) کے حوالے سے، پبلک امپورٹنس کے حوالے سے، تو قوم کو یہ اعتماد تھا کہ فیصلہ فل کورٹ میں کیا جائے گا، فیصلہ لارجر بینچ میں کیا جائے گا. لیکن یہ رویوں کا مسئلہ ہے کہ ہر دفعہ کیا وجہ ہے کہ پورے سپریم کورٹ میں صرف 3 معزز جج صاحبان کو ہی بار بار بٹھا کے فیصلے جاری کیے گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اس ایوان میں بحث ہو رہی ہے، آج اس معزز عدالت میں بحث ہو رہی ہے ودن دا بینچ کہ فیصلہ 4-3 سے ریجیکشن کا ہے یا فیصلہ 3-2 سے ایکسیپٹنس کا ہے. تو یہ وقت ہے جب پارلیمان کو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے وہ قانون سازی کرنی چاہیے جو اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے فائدے میں ہے، جس کے لیے اس ملک کے غیور وکلا پچھلے 10 سال سے آواز اٹھا رہے ہیں، جس سے ان لوگوں کا بھلا ہوگا اور آئندہ نسلوں کا بھلا ہوگا. اس قانون سازی سے رائٹ آف اپیل ملنے سے، بینچ ایک یکساں طریقے سے بننے سے
وہ جو بات کی گئی ون مین شو کا اختتام ہوگا، اجتماعی سوچ کو مضبوطی ملے گی، ادارے شخصیات سے مضبوط نہیں ہوتے، نظام سے مضبوط ہوتے ہیں، شفافیت سے مضبوط ہوتے ہیں، آزادانہ سوچ سے مضبوط ہوتے ہیں، اور یہی روح ہے اس ساری قانون سازی کی۔ تو میں آپ سب کی اجازت سے جو کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے اس کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا جی، میں نے اس پہ کنسیڈ کیا، ہم نے ساری مشاورت سے اس میں وہ 3 ترامیم جو ہیں وہ رکھی ہیں۔ تو جناب اسپیکر، جناب اگر کارروائی کو آگے بڑھانا چاہیں تو۔ Before I proceed further, محسن لغاری صاحب بالکل مختصر بات کیجئے جی۔ محسن لغاری صاحب کو مائک کھول دیں۔ نہیں کام کر، تھینک یو سر۔ سر میں کیونکہ آج میرا شاید شروع کے دن ہے، تو میرا تو خیال تھا بٹن دبانا از ون دیٹ رجسٹرڈ اٹ، اچھے خاصے رقم لگا کے یہاں پہ ایک سسٹم بنایا گیا ہے، بٹ مجھے بتایا گیا نہیں، جا کے پرچی دینی ہوتی ہے اور نام دینا ہوتا ہے، تو اس لیے میں سر آپ کے ساتھ سر میں بالکل سر اس بل کے جو کنٹینٹس ہیں اور جو طریقہ کار اور جو ضرورت ہے سر، اس کے اوپر تو ایک سب کا ایک کنسنسس ہے کہ اس چیز کو کرنے کی ضرورت تھی، یا اس قسم کی چیزوں کی ضرورت تھی سر لیکن پھر میں وہ کہوں کہ ہم پارلیمنٹ جو ہے سر، ہم بالکل سپریم ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون بنا سکتی ہے، پارلیمنٹ آئین بنا سکتی ہے، لیکن جس وقت وہ قانون یا آئین بنا دیا جاتا ہے ہم اس کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں اس میں کوئی کمی بیشی، کوئی صحیح چیز نہیں لگتی، تو ہم پھر ہمارے پاس یہ بھی پاور ہے کہ ہم اس چیز کو تبدیل کریں، لیکن جو قانون اس وقت ان پلیس ہے، جو اس وقت چل رہا ہے قانون، رائج الوقت ہے جو قانون، ہم اس کے ماتحت ہیں سر۔ یہ جو ہمارا سر قانون ہے سر، اس میں ہمارا جو آئین ہے سر، وہ لیجسلیشن کے لیے جو ڈیفائن کرتا ہے سر، آرٹیکل 70 سے وہ شروع کرتا ہے سر کہ انٹروڈکشن آف دا جو ہے بل کیسے ہوگا، پاسنگ آف بل، بل ود رسپیکٹ ٹو اینی میٹر ان دا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ۔ تو ہمیں وہ کہتا ہے کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کی جو ہوگی اس کے مطابق ہم قانون کر سکتے ہیں اس ہاؤس میں۔ اینڈ ان دس آرٹیکل اینڈ سکسیڈنگ پروویژن دا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ریفرز ٹو دا لسٹ ان دا 4th schedule سر۔ پھر میں 4th schedule کو جب جا کے دیکھتا ہوں سر، 4th schedule میں 55 کے اوپر، اگر میں بھول نہیں رہا تو 55 کے اندر سے وہ کہتا ہے jurisdiction and powers of all courts, jurisdictions and powers of all courts except the Supreme Court, except the Supreme Court کہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کو وہ اس سے ہٹا دیتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے ہماری اس کی پاور نہیں ہے jurisdiction کی۔ اس کے بعد سر جو ابھی یہ لا منسٹر صاحب نے 191 کی بات کی سر، 191 کی انہوں نے بات کی تھی، سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن لا دا سپریم کورٹ میں میک رولز ریگولیٹنگ دا پریکٹس اینڈ پروسیجرز آف دا کورٹ۔ تو سپریم کورٹ اس آئین کے ساتھ امپاور ہے کہ وہ اپنے جو ہے سر پریکٹس پروسیجرز کے بارے میں وہ اپنا رولز بنائے۔ تو انہوں نے وہ میرے خیال میں شاید 1980 میں، لا منسٹر صاحب زیادہ بہتر وکیل ہیں، میں وکیل نہیں ہوں اس لیے میں تو کامن سینس جرنل اس کے ساتھ، تو سر انہوں نے 1980 میں ایک انہوں نے یہ بنایا۔ تو سر یہ نہیں سر میں خود بھی پڑھ لیتا ہوں سر، شاید آپ کو میرے بارے میں پتہ نہیں ہے، مجھے 20 سال ہو گئے، اور میرے جو دوست پنجاب اسمبلی میں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے یا جو سینٹ میں میرے ساتھ رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے میں شوق سے یہ چیزیں کرتا ہوں جی۔ تو میں یہ کسی سے لکھواتا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی گزارش ہے کہ آپ شیئر کو ایڈریس کریں and no cross talk. Sir, if somebody interrupts, sir, I have the right to reply to them, sir. Please conclude کریں۔ سر میں بالکل سر پھر وہی میں گزارش کروں گا، جو لوگ کھڑے ہو کے کرٹیسائز کرتے ہیں اور irrelevant باتیں کرتے ہیں ان کو تو آپ نے گھنٹے دیے سر، مجھے بھی 5-7 منٹ ود رسپیکٹ ٹو اسی کے مطابق بات کروں گا، میں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کروں گا۔ مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ یہ معتبر ایوان جو ہے یہ جلسہ گاہ نہیں ہے سر، جلسہ گاہ میں اور اسمبلی کے فلور کے درمیان فرق ہونا چاہیے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس فرق کو قائم رکھوں سر۔ پھر میری کچھ گزارش یہ تھی کہ جو چیزیں ہم اس میں لے کے آ رہے ہیں سر، اس میں اگر ہم بات کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن آف بینچز کی، یا ہم اس میں کر رہے ہیں سر اپیل، یہ ساری چیزیں پروسیجرل چیزیں ہیں سر، یہ پروسیجرل چیزیں ہیں۔ پروسیجرل چیزیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے اپنی خود کرنی ہے سر، ہم اس کے پروسیجرز کے اندر ہم نہیں انٹرفیئر کر سکتے۔ تو یہ میری گزارش تھی کہ یہ چیزیں کرنے والی ہیں تو کیا ہم ان کو کر صحیح طریقے سے رہے ہیں؟ ان چیز کی ضرورت ہے، جیسے کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ بارز نے کہا ہے کہ اس کی ضرورت ہے، بالکل سر اس کی ضرورت ہوگی۔ ہم پھر میرے وہ عرض ہے سر، ہم اس کے شروع میں بھی یہی کہہ رہے ہیں سر، اس کے whereas article 191 of the constitution provides that the subject to the constitution and the law the supreme court may make rules regulating the practice and procedure of the supreme court۔ تو سپریم کورٹ نے اپنے جو
پروسیجر اور جو انہیں ریگولر پریکٹس انہوں نے خود کرنے ہیں، ہم نے نہیں کرنے. اور یہ ہم نے یہ اختیار دیا ہے اس کو. اس پارلیمنٹ نے، اس ایوان نے یہ اختیار سپریم کورٹ کو دے دیا. اب اگر ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم سپریم کورٹ سے وہ اختیار امینڈ کر کے واپس لیں. ہم کہیں گے جی ہم بنائیں گے اس کو. تو یہ میرا کہنے کا مقصد تھا کہ سر اس کو کرنے کے طریقے کے اوپر وہ ہے. سر یہ چیزیں ضرورت ہے ان کی، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہونا چاہیے، اس طرح یہ چیزیں ضرورت ہیں ان کی. لیکن اس کا طریقہ تھینک یو جی. منسٹر فار لا اینڈ جسٹس. جناب اسپیکر، ایک تو شکریہ کہ کم از کم اس بات کا ادراک ہے کہ اس قانون سازی کی ضرورت ہے اور تھی. رہی بات جو حوالہ دیا گیا ہے آرٹیکل 191 کا، آئین سب سے سپریم ہے، تو آرٹیکل 199 کو اگر آسان طریقے سے پڑھا جائے، سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا the Supreme Court shall regulate or make procedures and rules for its procedures. سر جب لا کا ذکر آیا، ایک تو آئین ہے، اس کے تابع لا ہے، یہ وہ لا ہے جو سپریم کورٹ کو اب ریگولیٹ کرے گا اور انہیں کہے گا کہ within the domain جو آپ کی جورسڈکشن ہے آپ چیزوں کو اس طرح سے کریں گے. سپریم کورٹ نے جہاں پہ خلا چھوڑے وہاں پہ لا، آپ سب قانون ساز ادارے میں بیٹھے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے کہ لا اوپر ہے یا کہ رولز اوپر ہیں. رولز لا کے تابع بنتے ہیں ہمیشہ، آئین کے تابع قانون بنا، قانون کے تابع رولز بنے. تو اس حوالے سے اس میں بالکل کلیئرٹی ہے. رہی بات آپ کی جو آپ نے آئٹم نمبر 55 کی طرف فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں، جی بالکل اس کو دیکھ کے ہم نے قانون بنایا ہے. ہم نے سپریم کورٹ میں بینچز بنانے کا اختیار وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات و نشریات کو نہیں دیا. اس ایوان نے وہ اختیار چیف جسٹس، سینئر پیونے جج اور اس کے بعد سینیورٹی میں نمبر 3 جو جج بیٹھے ہیں ان کو دیا ہے. اس قانون نے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں نہ تحریف کی ہے، نہ تخفیف کی ہے، نہ اضافہ کیا ہے. ہم نے تو یہ کہا کہ سپریم کورٹ پروسیجرلی ان چیزوں سے اگر نہیں ہے وہاں پہ تو یہ قرین انصاف ہے، یہ چیزیں وہاں پہ ہونی چاہیے. یہ انٹرفیرنس اس ٹائم پہ تھی جب ہم کسی ایلین اینٹی کو وہاں پہ متعارف کرواتے. سپریم کورٹ کی اپنی ورکنگ کے اندر ان کی، بلکہ اس سے تو جیسے میں نے کہا پہلے بیان کیا کہ اور زیادہ بہتری آئے گی. ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، آئین کا آرٹیکل 188 آئینی حق دیتا ہے ریویو فائل کرنے کا. 188 آرٹیکل میں ہے کہ آپ ریویو فائل کر سکتے ہیں، نظر ثانی کی اپیل دائر کر سکتے ہیں. آرٹیکل 4 کہتا ہے ڈیو پروسیس آف لا ہونا چاہیے. آرٹیکل 10A کہتا ہے جو ہم نے بعد میں شامل کیا کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. فیئر ٹرائل میں چوائس کے وکیل کو اپوائنٹ کرنا بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے. 188 آئین کے آرٹیکل کے تحت دیے گئے ریویو میں سپریم کورٹ رولز میں لکھ دیا گیا کہ آپ وکیل نہیں بدل سکتے. یعنی جس ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہوئے آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، اگر بائیں میں تکلیف ہے تو اسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، نئے کے پاس نے نہیں جانا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کے ذریعے درست کی گئی ہیں. یہ لوگوں کو سہولت دینے کے لیے کیا گیا اور یہ 2 دہائیوں سے یہ بار بار مطالبے ہو رہے تھے. اور یہ ایوان اپنی طاقت سے، اپنی پاور سے، اپنے اختیار سے اچھے طور پہ واقف ہے. میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون سازی جو ہے یہ آئین پاکستان کے عین مطابق ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.